السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ پیج نمبر 451۔ آخرت پر ایمان لانے کے اعتبار سے جو مسائل شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں ذکر کر رہے ہیں، ہم نے جو ہے وہ اس سے پہلے محاسبہ اور میزان کے بارے میں پڑھا تھا، اور جو آج ہم پڑھ رہے ہیں سیکنڈ پیراگراف ہے جو حوض کوثر کے بارے میں ہے۔ قال المصنف رحمہ اللہ تعالی وفی عرصۃ القیامۃ الحوض المورود لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ماؤہ اشد بیاضا من اللبن واحلا من العسل طولہ شہر وعرضہ شہر آنیتہ عدد نجوم السماء فمن شرب منہ شربة لم یظمأ بعدها ابدا۔ حوض کوثر کے بارے میں اختصار کے ساتھ جو کہ احادیث میں الفاظ وارد ہوئے ہیں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یہ حوض کوثر ایک حوض ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک موعود ہے، وعدہ کیا گیا ہے، اور یہ حوض جو ہے وہ جنت کی نہر کوثر سے ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سورۃ الکوثر میں جس کا وعدہ کیا گیا یا جو انعام کیا گیا ہے۔ یہ حوض کوثر جو ہے اس کے بارے میں جو یہاں مصنف فرما رہے ہیں کہ وفی عرصۃ، عرصہ ہم نے پہلے ہی بتایا تھا، اس کی جمع عرصات ہے، یعنی ایک میدان واسع موقف، یعنی ایک ایسا میدان جو کہ جس پر کوئی کنسٹرکشن نہ ہو، کوئی بلڈنگ نہ ہو، بلکہ صاف چٹیل میدان ہو۔ تو قیامت کے ایسے میدان میں حوض بھی ہوگا المورود، جس پر ورود ہوگا یعنی لوگ وارد ہوں گے۔ یہ کس کا ہوگا؟ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حوض جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حوض جو ہے وہ ہر نبی کو حوض دیا جائے گا، ہر نبی کے لیے قیامت کے دن حوض ہوگا، اور انبیاء اور رسل آپس میں تفاخر کریں گے، یعنی فخر کا اظہار کریں گے، کہ یعنی وہ فخر جس میں تکبر نہیں ہے، وہ فخر کا اظہار کریں گے کہ کس کے حوض پر جو ہے وہ سب سے زیادہ لوگ وارد ہوتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جس نبی کے جتنے متبعین ہوں گے انہی کے حوض پر اس حساب سے جو ہے وہ لوگ بھی ہوں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض پر سب سے زیادہ جو ہے وہ لوگ ہوں گے۔ تو یہ حوض جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ ماؤہ اشد بیاضا من اللبن، اس کا پانی جو ہوگا وہ سفید ہوگا، یعنی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا۔ اب دودھ کی ایک سفیدی ہے، لیکن سفید کی ایک انتہا بتانے کے لیے کہ اتنا سفید ہوگا کہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا۔ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا، یعنی شہد جتنا میٹھا ہوتا ہے یہ پانی اتنا میٹھا ہوگا کہ شہد سے بھی زیادہ۔ یہ ایک طریقے سے کمپیریٹیو اپروچ اپنائی گئی ہے کہ جب بھی کسی چیز کو اس کی انتہا یا اس کا ایک بہت بڑا لیول بتانا ہو تو اس کو کسی چیز سے کمپیئر کیا جاتا ہے کہ فلاں چیز اتنی بڑی ہے کہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہے، یعنی اس چیز سے بڑی ہے کہ جس کی اس چیز کے لیے مثالیں دی جاتی۔ مثال کے طور پر دودھ کی طرح کا سفید، جیسے کہتے ہیں نا دودھ کا دھلاوا، تو کہتے ہیں کہ دودھ کی طرح کا سفید یا دودھ کا دھلاوا، یعنی اتنا پاک شفاف، اتنا سفید کہ دودھ سے بھی زیادہ۔ تو جس چیز کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں، تو جب کسی چیز کو مبالغے کے ساتھ بیان کیا جائے تو وہ چیز جو کہ مثال میں بیان کی جاتی ہے اس کو وہاں پر کمپیریٹیولی استعمال کیا جاتا ہے تقابل کے طور پر، یعنی یہ ایک طریقے سے مبالغہ مقصد ہے کہ وہ اتنا زیادہ سفید ہے، اتنا زیادہ پاک شفاف۔ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا۔ طولہ شہر وعرضہ شہر، اس کی لمبائی اور چوڑائی جو ہے وہ 1 مہینے کے مسافت کے برابر ہوگی۔ اور دیگر احادیث میں آتا ہے کہ مدینہ سے عمان جتنی مسافت ہے تقریباً 1000 کلومیٹر، اتنی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ لمبائی اور چوڑائی ہوگی، یعنی بہت بڑا حوض ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حوض پر جو ہے وہ مومنین آئیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں پہچان لوں گا وضو کے آثار سے، جو کہ تمہارے اعضاء اس وجہ سے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ اور کچھ لوگ آئیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لیں گے، لیکن فرشتے جو ہے وہ ان کو دور لے جائیں گے، ان کو ہٹا دیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملائکہ سے پوچھیں گے کہ آپ انہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟
تو کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتہ یا رسول اللہ کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد یعنی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انہوں نے کون کون سی دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں، اور دیگر روایات میں جو ہے وہ اپنے الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جو لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض سے ہٹائے جائیں گے، ان میں سے دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک کفار یعنی مرتدین جو کہ نبی پر ایمان لا کے پھر بعد میں مرتد ہو گئے تھے، جیسے کہ کچھ عرب کے کچھ قبائل جو ہیں وہ مرتد ہو گئے تھے، جیسے کہ مانعین زکوٰۃ میں سے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور اسی طرح جو اہل البدع ہیں یعنی جو بدعتی ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں تبدیلی کی تھی، یہ بھی وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ آنیتہ عدد نجوم السماء، اور یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ پتہ چلے گا کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے میری دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں اور ان کو ہٹایا جائے گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ایسے دور کریں گے اور ایسے دھتکاریں گے جیسے کہ ایک اونٹ کا چڑواہا ہوتا ہے، وہ جب کوئی انجان یا کوئی دوسرا اونٹ آ جاتا ہے کھانے پینے کے لیے اس کے اپنے ریوڑ میں، تو وہ دوسرے کے اونٹ کو کس طریقے سے جو ہے وہ دور بھگاتا ہے، تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس طرح اہل البدع کو دور کریں گے اپنے حوض سے۔ اور یہ جو حوض ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وعدہ ہے اپنے امتی سے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی کہ فَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُثْرًا، کہ تم ضرور بالضرور جو ہے وہ میرے بعد ناجائز یا ناحق ترجیحات دیکھو گے، یعنی جن کا حق تھا کسی مقام کو حاصل کرنے کا لیکن ان کو وہ حق نہیں دیا جائے گا، تو تم اس طرح کی ناجائز اور ناحق ترجیحات دیکھو گے، لہٰذا فاصبروا، صبر کرنا، حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ تمہاری مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حوض کوثر پر ملاقات نصیب فرمائے اور حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں فمن شرب منہ شربتاً، کہ جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا، لم یظمأ بعدها ابدا، تو اس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، یعنی اس کے بعد اس کو کوئی پیاس نہیں لگے گی۔ ظاہر سی بات ہے یہ وہ مقام ہوگا جب انسان شدید پیاسا ہوگا، قیامت کی ہولناکیاں اور سختیاں، خصوصاً سورج 1 میل کے فاصلے پر، اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پسینہ اتنا ہوگا، کچھ لوگ اپنے پسینوں میں غوطے کھا رہے ہوں گے، اس وقت پیاس اتنی ہوگی کہ جو ہے وہ یعنی ترس رہے ہوں گے لوگ، اور جو مومنین ہوں گے، جو متبعین، جو اہل السنہ والجماعہ ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے گا۔ تو یہ حوض کوثر کے بارے میں جو ہے وہ کچھ باتیں ہیں جو یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ رہی بات سوال کہ اس کو جو ہے وہ عقیدے کی کتاب میں کیا ذکر کیا جا رہا ہے، تو عقیدے کی کتاب میں مصنف رحمہ اللہ پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ ایمان بالیوم الآخر، یعنی ایمان باللہ و ایمان بالیوم الآخر میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آخرت کی تفاصیل جو قرآن میں اور جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں ان کو ایز اٹ از حقیقتاً تسلیم کیا جائے، نہ اس میں کوئی مجازی معنی لے کر اس کی تعویل کی جائے، یا نہ اس میں عقل کے مخالف دعویٰ کر کے اس کو ٹھکرایا جائے، بلکہ جو احادیث میں آئی ہیں اس کو لیا جائے۔ اب حوض کوثر کے بارے میں بھی یہاں پہ عموماً شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو اپنے عقیدہ واسطیہ میں جن مسائل کو ذکر کر رہے ہیں وہ بطور تمییز ہیں، یعنی اہل السنہ جس عقائد پر ہیں وہ دیگر اہل القبلہ سے کیسے جو ہے وہ مختلف ہیں، یعنی اہل السنہ والجماعہ کا عقائد کا خاصہ کیا ہے کہ اہل البدع حوض کوثر پر ایمان نہیں رکھتے۔ جی ہاں، بہت سے گروہ ہیں جو کہ حوض کوثر پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حوض کوثر جو ہے اس کی تفاصیل احادیث میں آتی ہیں، تو قرآن میں کوثر کا تو ذکر آتا ہے تو وہ کوثر کی نہر کو تو مان لیتے ہیں، یعنی نہر کوثر جو کہ جنت کی نہر ہے اس کو تو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ بہت سے متکلمین کا یہ نظریہ ہے کہ خبر واحد عقائد یا اخبار خبروں کی باب میں نہیں لی جائے گی، اور اس کو جو ہے وہ صرف خبر واحد صرف فقہ میں یا مسائل میں تک محدود کر دیتے ہیں۔ تو حوض کوثر کی جو تفاصیل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کی ہیں اس کا بہت سے گروہوں نے انکار کیا ہے۔ کیونکہ اس کا ذکر خبر احد میں آئے اور خبر احد ان کے ہاں عقیدے میں حجت نہیں ہے، اسی لیے بعض سلف فرمایا کرتے ہیں کہ جو حوض کوثر
کو تسلیم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو اس حوض میں سے پانی نہ پلائے. اور یہ بدعا جو ہے وہ صحابہ سے بھی ثابت ہے, کچھ ایک آدھ صحابی سے بھی ثابت ہے, اور سلف صالحین سے اس طرح کی یہ باتیں ثابت ہیں کہ جو شخص آخرت کی جس نعمت کا انکار کرتا ہے اس کے لیے بدعا کی جاتی ہے. مثال کے طور پر رؤیت باری تعالیٰ, کہ جو شخص رؤیت کا انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار نصیب نہ کرائے. تو ایک طریقے سے ایک اہل البدع پر یہ ایک رد کا انداز ہے اور اصلاح کا انداز ہے. باقی اس کا اگلا جو ایمان بالیوم الآخر کا جو مرحلہ ہے, یا ایک سیکوینس میں ذکر نہیں کیا جا رہا. سیکوینس جو ہے وہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر پہلے میزان ہے, پھر حوض کوثر ہے, پھر جو ہے وہ اس کے بعد پل صراط ہے, پھر قنطرہ ہے. تو سیکوینس کا ایسی کوئی نص ہمیں نہیں ملتی ہے, لیکن بعض علماء نے اس پر ترتیب بھی ذکر کی ہے. وہ ایک طریقے سے ایک جو معقول طریقے سے ترتیب ہمیں سمجھ میں آتی ہے. ویسے قرآن اور حدیث سے کوئی خاص ترتیب حاصل نہیں ہے کہ مثال کے طور پر میزان پہلے اور حوض کوثر بعد میں, حوض کوثر پہلے میزان بعد میں, وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد جو مصنف نے ذکر کیا ہے وہ پل صراط کا ذکر کیا, وہ انشاءاللہ آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین.